بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا دوست محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عارف آفیشیل۔ اچھا، ویسے میں نے آج بڑے دنوں کے بعد ویڈیو بنائی ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ اسلام آباد میں ایک ایسا مذاق ہوا ہے، اور دوسرا جو ہمارے اوپر مسلط اشرافیہ ہے وہ ہمیں کس طرح لوٹ رہی ہے۔ تو کیونکہ اوپر 14 اگست بھی آ رہی ہے، آزادی کے دن بھی ہیں، تو اس کے اوپر بات کروں گا آج۔ میں سوچا میں بات کر ہی دوں اس کے اوپر۔ اچھا جی، اسلام آباد میں نا پولیس نے ایک ایسے شخص کو پکڑا اور عدالت لے کے چلے گئے اور اس کا ریمانڈ طلب کرنا شروع کر دیا، اور عدالت نے اسے 1 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا کہ اس نے جو ہے نا وہ پولیس کے اوپر ڈنڈے پتھر سے جو ہے نا وہ ان کے اوپر تشدد کیا ہے، پولیس کے اوپر ڈنڈے اور پتھر جو ہے نا برسائے ہیں اسلام آباد پولیس میں، اسلام آباد میں جی۔ تو عدالت نے 1 دن کا ریمانڈ دیا، حالانکہ وکیل وہاں کہتے رہے کہ جناب والا یہ معذور ہے، اور خدا کا واسطہ ہے جیسا سب دیکھ لیں یہ معذور ہے، لیکن چلو 1 دن کا اسے ریمانڈ مل گیا۔ دوسرے دن جب عدالت پیش کیا جو ہے وہ دوبارہ ریمانڈ لینے کے لیے، تو وہاں جو ہے وہ جج صاحب نے دیکھا، جب وکیلوں نے وہاں شور شرابہ کیا کہ جج صاحب ذرا غور کریں، یہ شخص جو ہے وہ یہ معذور ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب اپنا دیکھا جج صاحب نے عدالت میں، اس کے جو اسے کہا کہ ہاتھ اوپر کریں، تو اس کے بیچارے کو تو 2 ہاتھ ہی نہیں تھے۔ جج صاحب نے دیکھ کے سوچا کہ یار یہ کیا مذاق کر دیا ان لوگوں نے، تو پھر جو ہے اسے بری کر دیا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ یہ اب میں کیا کہوں، کیا میرے حساب سے ان لوگوں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان پولیس والوں کو اور اس جج کو جس نے ریمانڈ دیا، اور ان پولیس والوں کو جنہوں نے جو ہے وہ اس سے ریکوری کروانی تھی، اس کو جو ہے وہ میرے خیال سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ یہ کتنا یار بہادری والا کام کیا ہے۔ ایک معذور شخص کو جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر جو الزام لگائے، یہ ایک پاکستان میں جو ہے نا وہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ایسے واقعات جو ہے وہ جگ ہنسائی کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو تھا یہ واقعہ، یہ ویسے تو ہمارے آوے کاوائی بگڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، دوسرا پاکستانیوں کے پاس اب بتائیں کس طرح وہ پاکستان جو ہے نا وہ پاکستانی جو قوم ہے بیچاری فاقے کاٹ رہی ہے، لیکن وہیں آپ دیکھیں کہ تنخواہوں میں جو ہے اضافہ، اور قابل جائزہ ہم لیتے ہیں کہ جو چیئرمین سینٹ ہے نا اس کی تنخواہ جی 535%، جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا اس کی بھی ہے 535%، وفاقی وزراء جو ہے نا وہ 140% جو ہے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، جبکہ ارکان اسمبلی جو سینیٹر ہیں جتنے بھی ہیں وہ 138% جو ہے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، جو ہمارے کل بجٹ کا حصہ ہے۔ اچھا جی، سرکاری ملازمین ہیں وہ پینشن وغیرہ ڈال کے جو ہے، اچھا جی جو سرکاری ملازمین ہیں نا ان کی جو ہے پینشن وغیرہ ڈول کے وہ بھی کچھ 7% جو ہے نا وہ تنخواہ لے رہے ہیں، اور جو پنجاب کے پینشنز جو پنجاب کے لوگوں کو پینشن مل رہی ہے وہ 3.50 ہے، یعنی 3.5% وہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جو اوپر بیٹھے سینیٹر، اوپر بیٹھے جو اسپیکر، اوپر بیٹھے چیئرمین سینٹ، جب وہ اتنی تنخواہیں لیں، پھر بھی ان کو بجلی فری ہو، پھر بھی ان کو پیٹرول فری ہو، پھر بھی جو ہے وہ ان کی پاسپورٹ جو ہیں وہ بیرون ملک ان کی فیملیز وغیرہ جو ہے وہ بغیر ویزے کے جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ جائیں، تو پھر اس قوم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے گھر میں فاقے ہوں، جن کے پاس بجلی کی بل ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں۔ تو پھر اب میں اور کیا کہوں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ یار خدا کے لیے اس قوم کے اوپر رحم کریں، اس قوم کو جو ہے وہ یہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، یہ آپ حمایت کر رہے ہیں، یہ غریبوں کا آپ جو ہے وہ دکھ درد سمجھ رہے ہیں، اور کم از کم چلو آپ اور نہیں تو تنخواہیں تو لے ہی رہے ہیں، یہ جو پروٹوکول ہے یہی چھوڑ دیں یار، یہ جو آپ بجلی فری لے رہے ہیں، یہ آپ جو پیٹرول وغیرہ یہ فری لے رہے ہیں، یہی چھوڑ دیں، خدا کے لیے اس قوم کے اوپر کچھ رحم کریں، تاکہ جو 14 اگست ہے وہی قوم جو ہے وہ کوئی خوشی سے منا لے۔ کوئی پاکستانی جو ہے وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں، کسی طبقے کو آپ جا کے پوچھ لیں، مزدور سے پوچھ لیں، دیہڑی دار طبقے سے پوچھ لیں، کسی کسان سے، کسی کاروباری شخصیت سے، سب کے سب جو ہے نا وہ بیچارے پریشان لگے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان کے اوپر رحم کریں، یہ جو تنخواہیں ہیں نا یہ اپنے اتنی لیں، لیکن یہ جو مراد وغیرہ یہ چھوڑ دیں تو قوم کا بھلا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی،
جاتے جاتے تمام پاکستانیوں کو 14 اگست کی ایڈوانس مبارک ہو جی، جشن آزادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ شاد و آباد رکھے۔ بس اس لیے جو ہے وہ کہ یہ ہمارا ملک ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہاں کھل کے آزادی سے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔